السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آمنہ جنجو۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرکٹ پر۔ 6 ملکی سیریز ہوئی ہے جس میں پاکستان نے اپنے نام کی ہے، اسے افغانستان کو فائنل میں ہرایا ہے اور کیا ہی شاندار ہرایا ہے۔ افغانیوں مزہ تو آیا ہوگا آپ کو، کیونکہ کرکٹ کو لے کر افغانستان کی ٹیم اور افغانستان کے جو کراؤڈ ہے یا کرکٹ فین ہے وہ بہت ہی زیادہ ایموشنل ہیں، خاص طور پر جب ان کا میچ پاکستان سے پڑتا ہے۔ وہ اس کو ایسے ہی لیتے ہیں جیسے پاکستان کا میچ انڈیا سے کے ساتھ پڑے اور انڈیا اور پاکستان کے شائقین کرکٹ ہوں۔ ہماری سائڈ کی اگر شائقین کرکٹ کی بات کی جائے تو اس طرح سے وہ چیزیں نہیں ہوتی، اتنے ہم ایموشنل نہیں ہوتے۔ افغانستان کو لے کر ہمارے وہ جذبات نہیں ہیں جو انڈیا کو لے کر ہیں، لیکن افغانستان کی طرف اگر ہم مڑیں تو افغانستان کے جذبات پاکستان کو لے کر بالکل ایسے ہی ہیں جیسے انڈیا کے لیے جو ہے وہ پاکستان کو لے کر ہیں۔ انڈیا کی طرف بھی میں آؤں گی۔ سب سے پہلے تو اس میچ کی ہم بات کریں، اس میچ میں تو گو کہ اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں تھا، لگ یہ رہا تھا کہ آج یہ سیریز جو ہے 6 ملکی سیریز جو ہے وہ افغانستان اپنے نام کرے گا۔ سٹارٹ تو جب بیٹنگ کی باری آئی افغانستان کی تو انہوں نے لیا سٹارٹ، تو وکٹس تو ان کی جلدی گر گئی، لیکن پھر بھی لگ رہا تھا کہ یہ چیز ہو جائے گی۔ تو افغانستان ایسی ٹیم ہے کہ اس کے لیے یہ ٹارگٹ کوئی بڑا نہیں تھا، آرام سے بن جاتا۔ اور پاکستان کی بھی اس طرح سے ہم کہہ لیں کہ بالنگ جو ہے وہ اس طرح سے اتنی سٹرونگ نہیں تھی، لیکن کیا ہوا کہ پھر ایک بار نواز آئے اور نواز جو ہے آؤٹ آف کورس آ گئے۔ افغانستان کی جو ٹیم ہے وہ سائم ایوب اور سفیان کی تیاری کرتے رہے، لیکن کیا ہوا کہ افغانیوں کو اس بار جو دھویا وہ نواز نے دھویا، اور ایسا دھویا کہ ان کو یاد رہے گا۔ نواز نے 5 وکٹس لی اور صرف 19 رنز دیے، اور ان 5 وکٹس میں نواز کی ہیٹرک بھی شامل ہے۔ وہ جو ہیٹرک تھی اس نے میچ کی کایا پلٹ دی، میچ کا رخ تبدیل کر دیا، اور وہیں پر افغانیوں کے حوصلے جو ہیں وہ پست ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ سفیان مقیم، سائم ایوب اور شاہین افریدی کی بات کی تو اس نے بھی ایک وکٹ لی ہے، لیکن جو مزہ آیا ہمیں نواز کی بالنگ دیکھ کر کیا ہی کہنے۔ نواز نے بیٹنگ بھی اچھی کی ہے، گو کہ اس طرح سے بڑا سکور تو نہیں کر پائے، لیکن سبھی کے ساتھ شامل تھے، تو آغا سلمان کے بعد جو ہے نواز کا سکور جو ہے وہ ٹھیک تھا۔ لیکن ہم اس میچ کو اس لیے انجوائے کر رہے ہیں، یہ اتنی بڑی کوئی سیریز نہیں تھی، اتنا بڑا کوئی میچ نہ، 2 چھوٹی ٹیمز تھی اور پاکستان ان میں بڑی ٹیم تھی، اور پہلے ہی سب دیکھ رہے تھے کہ یہی ہونا ہے، لیکن کیونکہ افغانستان کی ٹیم پاکستان کی ٹیم کے مقابلے میں ایکسپیرینس لوگ تھے، ان کے ٹیم کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ پاکستان کیونکہ کافی ٹائم سے جو ڈفرینٹ کمبینیشن جو ٹرائی کر رہے ہیں، ایشیا کپ کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس کو دیکھ کر ہمیں لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ افغانستان کی ٹیم جو ہے وہ اس وقت یہ ٹرافی اپنے نام کر لے، لیکن ہوا نہیں۔ پاکستان نے ان سے جھپٹ لی اور ایسی جھپٹی کہ بس وہ تل ملا کر رہ گئے۔ اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو نسیم شاہ نے ایک ایسی ہی پرفارمنس دکھائی تھی، اور 7 ستمبر کا ہی دن تھا، اور لاسٹ میں آ کر نسیم شاہ نے 2 چھکے مار دیے تھے، جس کے بعد افغانستان سے میچ چھین لیا تھا، اور اس بار جو ہے وہ تقریباً ان کی پلیٹ میں تھا میچ، لیکن نواز نے ان کی پلیٹ سے وہ میچ چھین کر پاکستان کے نام کر دیا، پاکستان یہ ٹرافی جیت گیا۔ بہت مزہ آیا۔ جو شائقین کرکٹ ہیں وہ ایسے میچ کو انجوائے کرتے ہیں، تو ہم سب جو میچ شوق سے دیکھتے ہیں انہوں نے انجوائے کیا، لیکن افغانیوں کے جو تاثرات تھے یا ان کے کراؤڈ جو نظر آ رہا تھا وہ یہی لگ رہا تھا یہ اچھا ہو بھلا ہو کہ الگ الگ بیٹھے تھے، مکس ہوتے تو اس بار پھر افغانیوں نے مارنا تھا۔ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ افغانستان کی جو ٹیم ہے وہ میچ ہار رہی تھی تو انہوں نے پاکستان کے جو کراؤڈ ہے ان پہ تشدد کیا تھا، تو یہ اب کی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے ایسے ہی ہوا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کو اپنا بھائی سمجھا، افغانستان کی مدد کی، ان کے مہاجرین کو یہاں پناہ دی، لیکن افغانستان کی طرف سے ہمیشہ نفرت ہی ملی۔ وہ نفرت جو ہے ہمیں ڈفرینٹ چیزوں سے نظر آ رہی ہوتی ہے، ان کی گورنمنٹ کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر ہمیں نظر آتی ہے، اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات سوشل میڈیا پہ جو ان کے کامنٹس ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں یار سر پیٹ کے رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ اتنے عرصے سے وہ پاکستان جو ان کے ساتھ کھڑا ہے، وہ پاکستان جو ان کے مہاجرین کو پناہ دیے ہوئے ہے، وہ پاکستان جو ان لوگوں کو اپنے ہاں ان کی آئیڈینٹی نہ ہونے کے باوجود، ان کی کوئی اپنی شناخت نہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ یہاں پر پناہ دیے ہوئے ہے، بزنس کرنے کی اجازت دے رہا ہے، لاکھوں روپے کروڑوں روپے جو ہے وہ افغانی یہاں سے کما کر جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود افغانستان جو ہے وہ نفرت رکھتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ان کے ڈیفنس منسٹر نے یہ کہا کہ پاکستان کے ادارے کمزور ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کے ادارے کس طرح سے اسٹرانگ ہیں۔ انہوں نے کس طرح سے دہشت گردی کو انکاؤنٹر کیا، کس طرح سے دہشت گردی کے سامنے جتنے اسٹرانگ دشمن ہیں اس سے ڈبل اسٹرانگ بن کر پاکستان نے مقابلہ کیا۔ تو یہ چیزیں جو اب ہم سوشل میڈیا کھول کر دیکھیں تو افغانیوں کی جو ہے وہ پاکستان بھی میمز کے ذریعے درگت بنا رہے ہیں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو لے کر افغانستان جو ہمیشہ نفرت پھیلاتا ہے، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں، جو فین پیج ہیں کرکٹرز کے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ پاکستانی کرکٹرز کو کیسے ٹرول کرتے ہیں۔ بابر اعظم کی بات کی جائے تو اس کا کمپیریزن وراٹ کوہلی کے ساتھ کرتے ہیں، تو افغانی ہمیشہ وراٹ کوہلی کے گن گاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم یہ بینگا کرکٹ فین میں یہ سمجھتی ہوں کہ وراٹ کوہلی کا بابر اعظم کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، وہ ایک الگ سٹائل کا کرکٹر ہے، وہ ایک الگ جو ہے وہ اس کا ژانرا ہے، وہ ایک الگ چیز جو ہے وہ ہمیں کرکٹ کی دنیا میں نظر آئی۔ جبکہ بابر اعظم کی بات کی تو وہ ایک تو وراٹ کوہلی سے جونیئر ہے، دوسرا اس کی کنڈیشنز ڈفرینٹ ہیں، اس کا سٹائل ڈفرینٹ ہے۔ تو بابر کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا اگر وراٹ کوہلی کے ساتھ کمپیریزن کیا جا رہا ہے تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے، یہ اس کی بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کا کہیں کمپیریزن کیا جاتا ہے، لیکن یہ ہے الگ بحث ہے۔ لیکن افغانی ہمیشہ سے ہی ایسے کرتے ہیں۔ اب دوسری طرف آتے ہیں کہ انہوں نے مزہ تو چکھ لیا، ٹرافی پاکستان نے ان سے چھین لی۔ اب ایشیا کپ میں دیکھیں گے کہ وہ ایشیا کپ میں کیا کرتے ہیں۔ ایشیا کپ میں جہاں پر پاکستان کو روایتی حریف بھارت کا سامنا ہے، وہیں پر اب ایک اور حریف افغانستان ہے جس کو ہراتے ہیں تو پاکستانی واقعی میں خوش ہوتے ہیں۔ وہ کہ افغانستان کو ہرانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ افغانی جو ہے وہ یہاں پر کرکٹ کھیلے، یہاں سے سیکھ کر گئے ہیں، لیکن اس کے بعد جن سے سیکھا، جن کا کھایا، انہی کے سر پر چڑھ کر ناچ رہے ہیں، انہی کو جو ہے وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ تو اس کو لے کر پاکستانی اس لیے چاہتے ہیں کہ پاکستان کوئی بھی میچ افغانستان سے نہ ہارے، کیونکہ ہم اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم افغانیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ باپ آخر باپ ہی ہوتا ہے، استاد استاد ہی ہوتا ہے۔ آپ نے یہاں آ کر سیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے سر پر چڑھ جائیں یا ہمیں آنکھیں دکھائیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ پاکستان کے کرکٹ فینز جو ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں، اور افغان کے جو کرکٹ فینز ہیں افغانستان کے وہ اس چیز کو بڑا مس کرتے ہیں۔ جب پاکستان سے وہ ہارتے ہیں تو وہ پاکستانیوں کو ٹرول نہیں کر پاتے۔ اب دوسری جانب ہم چلتے ہیں، جو پاکستان کا روایتی حریف بھارت ہے، اسے جنگ سے تو ہم سے شکست کھا ہی لی ہے، اس کے بعد عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہے۔ پہلے اس نے کہا تھا کہ ہم پاکستان میں جا کر کرکٹ نہیں کھیلیں گے، تو چیمپئن ٹرافی پاکستان کی اس نے ایونٹ خراب کیا تھا۔ اب ایشیا کپ جو ہے وہ بھارت میں ہونا تھا، میزبانی وہاں ہونی تھی، لیکن کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ان کے وینیو پہ نہیں کھیلے گا۔ اگر وہ چیمپئن ٹرافی یہاں کھیلتے تو آج جنگ ہونے کے باوجود پاکستان وہاں جا کر یہ ایشیا کپ کے میچز جو ہے وہ ان کے پیچز پہ کھیلتا، ان کے گراؤنڈز میں کھیلتا۔ لیکن کیونکہ یہ طے ہوا تھا کہ اگر ایشیا کپ اگر چیمپئن ٹرافی وہ یہاں نہیں کھیلیں گے، نیوٹرل وینیو پہ کھیلیں گے، تو پاکستان بھی نیوٹرل وینیو پہ انڈیا میں ہونے والے ایونٹس کھیلے گا، جس کی وجہ سے دبئی اور یو اے ای میں اب میچز ہوں گے، اور وہاں پر پریکٹس سیشن چل رہا ہے کیونکہ ایشیا کپ سر پہ ہے، اسی مہینے میں سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو وہاں پر ہوتا یہ تھا کہ کرکٹ گراؤنڈ میں تو ہمیں روایتی حریف جو وہ ٹاکرے میں نظر آتے تھے، ہونہار آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے تھے، ساری چیزیں تھیں۔ شعیب اختر ہربھجن سنگھ کی لڑائی آن ریکارڈ ہے، رنبیر کی اور گوتم گمبھیر کی اور شاہد افریدی کی لڑائی جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے۔ اسی طرح ڈفرینٹ پلیئرز کی جو تو میں گراؤنڈ میں ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں گراؤنڈ کے باہر تو ان کی بہترین دوستی تھی، یہ مل جل کے کھانا کھاتے تھے، انجوائے کرتے تھے، جھکتے مارتے تھے، ان کی محفلیں ہوتی تھی، لیکن وہ ساری چیزیں دور ہو گئی۔ اب کے جو کرکٹرز ہیں ان کی اس طرح سے دوستی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ پاکستان اور انڈیا کی سیریز جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی، وہ سیریز نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ان کرکٹرز کا میل ملاپ کم ہوا اور ان کی دوریاں بڑھتی گئی، کیونکہ زبان ایک ہے، کلچر ایک ہے۔ تو یہ لوگ جب باہر جاتے ہیں، ویسے بھی کہا جاتا ہے اوورسیز میں پاکستان اور انڈین جو ہیں وہ بہترین دوست سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کو اچھا سمجھتے ہیں، کلچر ڈفرینس نہیں ہے اتنا، لینگویج ڈفرینس نہیں ہے، تو وہ چیزیں جو ہے ان کو قریب لے آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کرکٹ میں بھی یہ لوگ ایک دوسرے کے قریب تھے، لیکن ہوا کیا ہے کہ اب انڈیا کی جو پالیسی ہے وہ اس طرح سے سخت ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوئی بھی تعلق ان سے نہیں رکھیں گے، ایشیا کپ ہم کھیلیں گے پاکستان کے اکارڈنگلی، ہم نیوٹرل وینیو پہ کھیلیں گے، لیکن اس کے علاوہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور باقی ہم نے دیکھا ہے کہ لیجنڈ لیگ جو ایک کروائی گئی تھی لاسٹ ایئر کی، جب جنگ نہیں ہوئی تھی، تو اس دوران یوراج سنگھ جو ہے شاہد افریدی کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ اجے دیوگن جو ہیں جو ان کے فلم سٹار ہیں، وہ شاہد افریدی کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے، جو کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ایونٹس میں ساتھ رہتے ہیں تو دوستیاں ہوتی ہیں۔ لیکن وہ جب چیزیں سامنے آئی تو اس جنگ میں سامنے آئی، اور کرکٹرز کو انہوں نے صحیح لتاڑا، اجے دیوگن کو انہوں نے صحیح لتاڑا کہ وہ شاہد افریدی کے ساتھ چٹ چیٹ کریں، حالانکہ شاہد افریدی کی وہ پرانی ویڈیو ان کے ساتھ تھی جو گراؤنڈ میں وہ ایک ساتھ کھڑے تھے اور کچھ بات کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پریکٹس سیشن میں پریکٹس تو ایک ساتھ کریں، مطلب اتنا ڈسٹینس نہیں ہے، تمام کیمرے ان کرکٹرز پہ ہوتے ہیں کہ پاکستانی اور انڈین کرکٹرز کب یہ آئیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، گپ شپ کریں گے، ان کو ہم کیمرے کی آنکھ میں ریکارڈ کر لیں گے۔
قید کر لیں گے، لیکن ایسے مومنٹ جو ہے وہ اس بار نہیں دیکھنے کو مل رہے. شاید یہ وجہ ہے کہ ایک تو ان کی گورنمنٹ یا ان کے بورڈ کی جانب سے ان پہ پابندی ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف میچ کے علاوہ کوئی بھی ان کے ساتھ گپ شپ نہیں کریں گے، اپنا ڈسٹینس رکھیں گے. دوسری یہ وجہ ہے کہ وہ شاید کرکٹرز خود بھی ڈر رہے ہیں کہ شاید ہمارا کوئی انٹریکشن ہو گیا تو ہم لڑ تو نہیں سکتے. ہم ظاہر سی بات ہے ہیپی فیس کے ساتھ ایک دوسرے کو ویلکم کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے، کرکٹ پہ بات ہوگی. ظاہر سی بات ہے جنگ پہ تو بات نہیں ہونی، کشمیر تو بات نہیں ہونی. کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ ان کرکٹرز نے کشمیر پہ بات کی ہو. وہاں پہ گراؤنڈ میں ہمیشہ ہی پہلے جب ہم دیکھیں شاداب، وراٹ کوہلی، حارث رؤف، ان لوگوں کی جب ڈسکشنز ہوئی ہیں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ کرکٹ کو لے کر، بالنگ کو لے کر، بیٹنگ کو لے کر، پچ کو لے کر جو ہے وہ بات ہوئی ہے. تو اس پر بھی وہی باتیں ہو سکتی ہیں، ایشیا کپ کو لے کر باتیں ہو سکتی ہیں، ایک دوسرے کی پرفارمنس پہ باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو ان کے بورڈ نے ان کو منع کیا ہوا ہے کیونکہ بہت سخت پالیسی ہے پاکستان کے خلاف ان کی. ویسے بھی وہ لوگ وہاں پر اگر اپنا کوئی ایونٹ کراتے، ہماری ٹیم ویسے ان کے ایونٹ کھیلنے گئی تھی تو یہاں کے صحافیوں تک کو انہوں نے ویزا نہیں دیا. پبلک تو پبلک، کیونکہ اور کوئی میچ دیکھیں نہ دیکھیں پاکستان کے جو کرکٹ فین ہیں ایک ہی خوشی ہے پاکستان کے پاس، ایک ہی انجوائمنٹ ہے وہ کرکٹ ہے. اور اس کو لے کر پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو تو بے شک جتنے پیسے لگیں ہم وہ میچ دیکھنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہاں سے پاکستان سے انڈیا جانا چاہ رہے تھے کرکٹ فین، لیکن یہاں تو صحافیوں کو بھی ویزا نہیں دیے تھے. اور اب تو جنگ لڑی ہوئی ہے اور جنگ ہاری ہوئی ہے. یہ مت بھولیں کہ پاکستان نے انڈیا کو جنگ ہرائی ہے اور ایسی ہرائی ہے کہ وہ دنیا بھر سے منہ چھپاتا پھر رہا ہے، دنیا کو کہہ رہا ہے کہ شاید وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہو. اور کچھ اس طرح سے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے انڈیا، جس کی وجہ سے وہ غصے میں، اور غصہ وہ ایسے نکال رہا ہے کہ سپورٹس پہ نکال رہا ہے. باقی سپورٹ تو وہ کھیل لیتا ہے، لیکن کرکٹ کو جب بھی اس کی بات آتی ہے کرکٹ کو تو وہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور وہ کرکٹرز پر بھی پابندی لگاتا ہے. اور یہی چیزیں جو ہے وہ ہمارا بچپن جو ہے وہ اس نے خراب کیا ہے کہ ہم لوگ ان پلیئرز کو جن کو ہم نے بچپن میں بڑا سٹار بنتے ہوئے دیکھا ہے ان کو کبھی ہم اپنے گراؤنڈز میں نہیں دیکھ سکے. ان کے خلاف کبھی پاکستان کی سیریز نہیں ہو سکی. گو کہ وہاں پر بھی ایسے لوگ ہوئے ہوں گے، لیکن اب یہ ہے کہ وہاں پر وہ ایشیا کپ کی تیاری کر رہے ہیں، ایک ساتھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملا نہیں رہے. ہو سکتا ہے ان کا ملنا ملانا اس طرح سے نہ ہو سب کے سامنے، بات چیت ہو ان کی کالز پہ سوشل میڈیا پہ. لیکن اب تک جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ گراؤنڈ میں جو پریکٹس سیشن چل رہا ہے، ایشیا کپ کی جو پریکٹس ہو رہی ہے اس میں پاکستانی کرکٹرز اور بھارتی کرکٹرز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے احتیاط برت رہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے دور ہیں. مزید اس حوالے سے جو چیزیں میرے سامنے آئیں گی، ایشیا کپ آ رہا ہے، کوشش ہوگی کہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں آپ تک پہنچائی جائیں، جو بھی کنٹروورسیز ہوں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں. لیکن تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.